اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. منطق شیخ رضا مظفر میں ہم ایک بڑی خوبصورت بحث پڑھ چکے ہیں، علم حصولی اور حضوری، اور اس کے ضمن میں ہم نے چند چیزیں پڑھی جو ہمارے لیے ساری تعجب آور تھیں اور معارف کی دنیا سے علم منطق کے ایک الگ جہان میں انسان کو لے جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ علم منطق وہ انسان کی جسم کی دنیا سے اٹھا کے اسے فکر کی دنیا میں لے جاتے ہیں. اس لیے علم منطق رٹے کے طور پہ جتنی بہترین آتی ہو اسے کہتے ہیں کہ اسے نہیں آتی، اور غور و فکر سے کم بھی آتی ہو کہتے ہیں اسے آتی ہے. اس لیے غور و فکر سے نحو کے جتنے فلسفے بھی یاد ہوں اس میں تقلید کریں گے تو آئے گی، وہ اللہ نحو نہیں آئے گی. اتنے ہم نے ابھی فلسفے پڑھ دیے، کسی کو نہ آئے ہو کہ نہیں میں لکھ سکتا ہوں، کہیں گے پھر ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے آپ لکھیں، کیونکہ لکھنا مقصد تھا نا، اس میں خطا سے بچنا مقصد تھا. اس لیے وہ تقلید کریں گے تو صحیح آئے گی، عربوں کی تقلید کریں. لیکن منطق میں کسی فیلسوف کسی منطقی کی تقلید وہ اصلاً ممنوع ہے، کیونکہ فکری ایک علم ہے، غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے. منطق کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ ہمارے ہاں استدلال کی زبان منطق ہے. اگر آپ فلسفہ اٹھا لیں، عقائد اٹھا لیں، فقہ اٹھا لیں، اصول فقہ اٹھا لیں، سب کی زبان کیا ہے؟ منطق. اس لیے جس کو منطق نہیں آتی اس کے لیے نہ عقائد قابل فہم ہے اور نہ ہی فقہ، اصول اور نہ ہی دیگر علوم. صحیح ہے. حتیٰ کہ علم منطق کی اصطلاحات ہمارے علوم کی جو زبان ہے، اصطلاحی زبان، وہ سب سے زیادہ متاثر علم منطق سے ہے. جس کو علم منطق کی اصطلاحات نہیں ازبر، اس کے لیے پھر علمی دنیا ہی پڑھنا ممکن نہیں ہے. ایک تو استدلال کی وجہ، اور دوسرا کہ اصطلاحات بہت ساری اس کے اندر آتی ہیں کہ یہ اصطلاحات کسی اور علم میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. وہ کہیں گے علم منطق میں پڑھو بھائی. یہ مثلا قضیہ، کوئی علم قضیے کی اصطلاح استعمال نہیں کرتا، منطق کرتی ہے. اسی طرح مشترک لفظی اور مشترک معنوی، یہ منطق میں اسے زیر بحث لایا جاتا ہے. وإلا فلسفہ میں اتنا ہی ہے کہ مفہوم الوجود مشترک المعنوی ہو. ہم نے علم حصولی اور حضوری کی بحث پڑھی اور تفصیلی پڑھی، سارے ہم نے چارٹ بنائے. مثلا یہ خارج ہے. خارج ایک اصطلاح ہے. ہمارے نفس سے باہر کیا دنیا ہے؟ خارج. سارا جہان خارج کہلاتا ہے. اس خارج سے ہمارا کیسے تعلق قائم ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارا خارج کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق عقل آ کے استعمال کر سکتی ہے. اصل میں جو پچھلے 3-4 دروس ہیں یہ بہت اہم مقدمات ہیں، بہت تفصیلی مقدمات ہیں. اس لیے آپ دوستان اگر اس کو یعنی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک معارف کی دنیا کے اعتبار سے بھی معلومات ہیں، اس میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. اب انسانی نفس وہ ہے مجرد، مادی نہیں ہے. ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. ہمارا نفس کیا ہے؟ غیر مادی. لیکن ساری قوتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ نفس کہاں سے آیا، جسے آپ روح بھی کہتے ہیں. اور یہ بڑی بحث ہے، آیا قرآن کریم نے نفس کے معنی میں روح کا استعمال کیا یا نہیں کیا. حتیٰ کہ یہ بھی جو آیت ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ادھر روح سے مراد وہی ہے جو سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، یا کوئی اور. مثلا وہ رفع کہتے ہیں کہ نہیں وہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں انسانی روح ہے. بہرحال ابھی اس بحث میں نہیں. مراد یہ کہ ادھر سے ابھی آپ منتقل ہوں جسم سے اٹھ کے کہاں پہ؟ روح پہ، نفس پہ. نفس سے منتقل ہوئے تو منطق نہیں. منطق کس دنیا میں ہے؟ نفس کی دنیا میں ہے. اگر نفس کی دنیا تک نہیں پہنچے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو نہیں ہے. یہ بھی بڑی ایک تعجب آور ایک چیز ہے. آپ لوگ بعض ایسے ہیں کہ موضوعات ان کی معلومات ہونی چاہیے تب جا کے چیزیں کھلتی ہیں. انشاءاللہ ہم ہر سال ماہ مبارک میں ایک نیا موضوع شروع کرتے ہیں. اس دفعہ دل ہے کہ ملائکہ کا موضوع شروع کریں. ملائکہ بڑا دلچسپ موضوع ہے.
جنوں سے تو رابطہ جوڑا ہم نے، ملائکہ سے نہیں جوڑتے. اللہ نے جن بٹھائے تھے یا ملائکہ ہمارے آس پاس؟ ملائکہ بٹھائے نا. تو کبھی حوال پرسی کی آپ لوگوں نے اس کی؟ بیچارے لکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ہم تبدیل ہوتے رہتے ہیں تیزی سے. ہیں کتنے؟ دو ہیں یا زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے. کاتبین پہلے بھی عرض کیا، ادھر آپ نے علم النحو کو جاری کرنا ہے. کوئی کچھ کہتا رہے. کرامن کاتبین کون سا سیرا ہے؟ جمع ہے. آسان. تو اس لیے اصل میں ایک روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے نا، اس میں آیا ہے کہ ملکان ہیں، یعنی دو فرشتے ہیں موکلان. تو وہ اگر روایت آیت سے ٹکرائے اور سند بھی نہ اس کی ہو تو روایت نہیں قبول وہاں. یا یہ کہیں گے کہ یہاں پہ اصل میں راوی جو ہے نا اس سے ممکن ہے کوئی اشتباہ ہو یا کوئی اور، ہم اس کا علاج ڈھونڈیں گے، وہ روایات کی دنیا میں. لیکن یہ بیان کرنا ادھر مقصود تھا کہ اس چیز کو باور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہان خلق کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی جہان، ہمیں خبر نہیں ہے سب جہانوں کی. مثلا ممکن ہے کہ 18,000 جہان ہوں، لاکھوں جہان ہوں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. لیکن ہمیں جو خبر دی گئی ہے 3 جہان ضرور ہیں. ایک جہان مادی ہے، ایک جہان برزخی ہے، اسے آپ اصطلاح میں ملاکوتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک جہان جہان قیامت ہے. انسان کس جہان میں اس ٹائم؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا مادی یا سب. کیونکہ اگر مادی میں ہے تو ادھر جو کرتے ہیں وہ کیسے ادھر جنت دوزخ بنے گی؟ ہو سکتا ہے جنت دوزخ؟ ماں کھاتی ہے نا، بچوں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ رابط ہو تو ملتا ہے نا. اگر نہ برزخ سے رابطہ نہ قیامت سے ہمارا رابطہ تو پھر کیسے پہنچے گا ادھر؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایک وقت میں ایک جہان میں زندگی بسر نہیں کر رہے. یہ تو مسلمانوں کا متفقہ ایک فیصلہ ہے، یعنی کیونکہ قرآنی تعلیمات ہیں، یہ صرف عقلی نہیں، عقلی اور شہودی بھی باتیں یہی ہیں، لیکن قرآن اور روایات ہے کہ بھائی آپ ایک جگہ پہ نہیں ہیں. آپ کی روح اور آپ کا جسم مربوط ہے، لیکن اس کی تشریحات میں بہت اختلاف ہے، کیا تشریح کی جائے. تو آپ کے سامنے تو تشریحات بیان کی جائیں گی وہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور مدرسہ تفقیق کے درمیان ہے. مدرسہ تفقیق شاید آپ جانتے ہوں، نہیں جانتے؟ مدرسہ تفقیق کے بانی مرزا مہدی اصفہانی، جنہوں نے یہ انجمن حجتیہ ایران میں شروع کی، صحیح، اور ان کے پھر شاخ انڈیا پاکستان میں ایسوسی ایشن کے نام سے ہے. تو ان کے مدرسے کو کہا جاتا ہے مدرسہ تفقیق. یہ انہوں نے خود ہی نام رکھا کیونکہ ان کی کتاب ہے ابواب الہدیٰ، اس کا پہلا چیپٹر ہے کہ علوم بشریہ اور علوم الہیہ میں تفقیق ہے. تفقیق جدائی کو کہتے ہیں. تو ان کا نظریہ ہی اسی بیس پہ ہے کہ توحید کے باب میں جو علوم بشریہ ہیں ان کی بات قبول نہیں ہے، چاہے وہ شہود سے ہو، چاہے وہ عقل سے ہو یا غیر عقل ماورا یعنی تجربات سے ہو. لیکن جو جدیدہ الہیہ ہیں، یعنی الہی طور پہ جو علوم ہیں، وہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، بے شک ہمیں سمجھ آتے نہیں آتے. تو ملا صدرہ کا یہ کہنا تھا کہ علوم بشریہ اور یہ جو علوم الہی ہیں ان میں جدائی پائی نہیں جاتی، یہ ایک دوسرے کی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. یعنی اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے نتائج جو ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ نے وہی نازل کی اور وہی کے نتائج ہیں. ہو نہیں سکتا کہ دو جدا ہوں، کیونکہ حجتیں دو ہیں، ایک حجت ظاہری ہے انبیاء اور رسول و ائمہ علیہ السلام، ایک حجت باطنی اور عقل. تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے کہ دونوں کے جو نتائج ہیں ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں اللہ کی عطا کردہ یہ ہمارے اوپر نعمات الہیہ، نعمات عظمیٰ ہیں. لیکن مدرسہ تفقیق بازد ہے کہ نہیں، دونوں میں جدائی ہے. تو وہ ایک پھر آگے داستان بنتی ہے، یہ تذکرے اس میں آتے رہیں گے، ہم اس موضوع کو آگے نہیں لے کے چل سکتے. لیکن یہاں پہ آپ یہ جانیں کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ منطق فلاسفہ سے زیادہ متاثر ہو کے ہمارے پاس آئی، اور پھر یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ، عرفان اور قرآن اور حدیث کے امتزاج کا حسین نمونہ پیش کیا حکمت مطالعہ کے.
اب ہمارے پاس جو علوم عقلیہ پڑھے جاتے ہیں وہ دو مرحلوں میں، ایک ہے کہ حکمت مطالعہ اور اس کے بعد، اور ایک حکمت مطالعہ سے پہلے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دو نظریات کو ضرور کوشش کریں گے مطرح کریں، کیونکہ شیخ رضا مظفر نے جو منطق لکھی ہے وہ اصول فقہ کے پیش نظر لکھی، لیکن ہم لوگوں کو یہی منطق عقائد میں بہت ضرورت پیش آتی ہے، فلسفے میں بہت ضرورت پیش آتی ہے، اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں علم کے حوالے سے بھی دونوں آراء پیش کی۔ مشاہ کیا کہتے تھے علم کے حوالے سے کہ علم کیا ہے؟ عارض ہے، جیسے دیوار پہ رنگ نہیں آ کے چڑھ جاتا، تو نفس ہے، نفس کے اوپر آ کے معلومات اس طرح چپک جاتی ہیں۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ نہیں، نفس جو ہے یہ علم ایک وجود ہے اور انسانی وجود کے ساتھ اس کا اتحاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تشریحات گزشتہ درس میں ایک حد تک ہے، بقیہ فلسفے میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ منطق میں، کیونکہ ابھی ہماری بحث اسی کے ضمن میں جاری ہے اور 2-3 صفحے ہیں جو کہ اہمیت کے حامل ہیں، اس بحث کو ہم یہاں پہ پھیلا اس وجہ سے رہے ہیں کہ منطق ایک امر ذہنی ہے۔ اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ آپ کی خدمت میں تفصیلات ذکر کرتے ہیں کہ منطق کیا ہے؟ امر ذہنی ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ لیکن ذہنی سے کیا مراد؟ آیا یہ دماغ؟ نہیں، دماغ نہیں، ہمارے پاس در حقیقت نفس انسانی ہے۔ ملا صدرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان جب آیا، یعنی کیسے آیا؟ رحم مادر میں نطفہ قرار پایا، نطفہ سے مضغہ بنا، مضغہ سے علقہ بنا، علقہ سے جسم سوی بنا۔ جب یہ جسم کامل بن گیا تو ثم انشأناہ خلقا آخر، تو اس مادی سے ہی ایک غیر مادی ایک اور خلقت اللہ نے خلق کر دی۔ اللہ نے اس مادی سے ایک اور غیر مادی خلقت کو خلق کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نفس، اور ایسے خلق کیا کہ یہ اب اس کو چلائے گی۔ یہ جسم اس کے ماتحت آ گیا، نفس کے ماتحت جسم آ گیا، نہ داخل ہے نہ خارج ہے، اس طرح سے نہ اس کے اوپر سوار ہے نہ اس کے کوئی جز ہے، ایک رابطہ ضرور ہے نفس کا، نفس کا جسم سے رابطہ ہے۔ یہ جو نفس ہے یہ مکمل اس کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کے نفس کا، بدن کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نفس سے باہر نہیں ہے۔ یہ تعبیر بھی علماء کہتے ہیں کہ صحیح نہیں، لیکن اگر آپ نے استعمال ہی کرنی ہے تو یہ نہ کہیں کہ بدن کے اندر نفس ہے، یہ بدن ہے اس میں نفس ہے، نہیں نہیں، یہ صحیح ہے کہ نفس ہے اس کے اندر بدن ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ پانی، گلاس پانی کے اندر گر گیا تو ہر طرف پانی یوز کیا نا، تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ گلاس میں پانی ہے یا پانی گلاس پانی کے اندر ہے؟ اسی طرح نفس ہے، نفس پورے کو شامل ہے، اور یہ بھی میں ہی ہوں، بدن بھی، لیکن مرتبہ نازلہ، مرتبہ مادی، ایک میرا مرتبہ غیر مادی ہے۔ یہ جو غیر مادی مرتبہ ہے وہ بھی اسی جہان، مادی جہان کا ہے؟ نہیں، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ہر ذرہ، ادھر و دیوار، ہر چیز اس طرح، اس کا ظاہر مادی ہے، اس مادی کا باطن غیر مادی ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں برزخ، اسے کہتے ہیں ملکوت۔ ہمارا نفس اور روح وہاں پہ ہے، اس کائنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کو ہم نفس کی بحث میں دقیق جا سکتے ہیں۔ آپ جب منطق پڑھتے ہیں تو آپ نے مادی سے نہیں بحثیں ہماری ہو رہی، ہم اس جہان میں ہیں، نفس کے جہان میں جا کے دیکھنے سے واضح یہ بات۔ یہ جو ابتدا میں آپ کی یہ، کیونکہ پیچھے ہماری ڈسکشن پیچھے چل چکی ہے، میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ باتیں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر غور کریں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کھلے گی کہ یہ جو انشأناہ خلقا آخر کہا ہے اس نے پورا گھیرے ہوئے، لیکن یہ انشأناہ خلقا آخر آیا کہاں سے؟ یہ جو آیا ہے یہ اسی مادی سے آیا ہے، اسی لیے حلال زادہ حرام زادہ اس کی تقسیم ہے، اسی لیے طیبات کا اثر ہے نفس کے اوپر، اسی لیے دیگر امور ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اور چند اب مباحث ہے، کیونکہ ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم نے ادھر بحث پڑھی کہ افلاطون اور ارسطو کا نام لے کے، اور یہ مدرسے تفکیک والوں سے بھی کچھ ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی 70 کے قریب 70 کے قریب احادیث مبارک ہیں جو عالم زر
عالم اشباح، عالم ذل، اس طرح کے موضوع کلمات کے پر ہیں، اور وہ بتاتی ہیں سارے عالم ذر میں تھے، عالم ذل میں تھے، عالم اشباح میں تھے. تو یہ اب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، بدن سے آغاز ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو فلاسفہ نے، ملا صدرہ نے اس کی پھر اپنے طور پہ ایک توجیح کی. ادھر آ کے مدرسے تفقیق والوں نے بڑی کتابیں لکھی، صد المفر. اب نہیں یہ فلاسفہ فرار کر سکتے ان روایات سے. صحیح. فی مسئلۃ عالم ذر، عالم ذر کے مسئلے میں یہ کہاں فرار کر کے جائیں گے؟ روایات کہہ نہیں کہ اس سے پہلے جہان تھا، اور یہ کہہ رہے کوئی جہان نہیں تھا. اس لیے بعض کتابیں لکھی ہوئی انسانی حیات کے 6 مراحل، انسانی حیات کے 7 مراحل، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں انسانی حیات کے 3 مراحل. درست ہے. ان چیزوں کا نا اثر قرآن کریم کی تفسیر میں بھی بڑا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ کیا اس کی تشریح بنتی ہے؟ مباحث ہیں. بہرحال ہم ابھی اسی پہ ملا صدرہ کی طرف آتے ہیں. اس بحث کو کسی وقت انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم سے دونوں کا ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن کریم سے جو لاتے ہیں اس سے میں ملا صدرہ والے نظریے کی بھی تائید مل جاتی ہے، ممکن آپ کے عالم ذر والے بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ان دونوں کے حوالے سے بعض آیات سے ملا صدرہ والے کی تائید ضرور ہوتی ہے. جیسے سورہ مومنون کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 14، کہ نطفہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، جس میں سوی ہے، ثم انشأنہ خلقا آخر. وہ کہتے ہیں یہ خلقا آخر حتماً نفس ہے. تو یہ نفس جو ہے ثم کس پہ دلالت کرتا ہے؟ تراخی و ترتیب پہ. یہ قواعد وہ ہیں، واضح ہیں کہ ترتیب سے ہے اور بعد میں یہ مرحلہ. تو بہرحال نفس نے چھایا ہے. ہم ابھی اس بحث کو نہیں کرتے یہ کہاں سے آغاز. مبدا اور ابتدا میں اختلافات زیادہ ہیں، وہ کئی نظریات اور مشکل مباحث ہیں. ہم ابھی خلق ہو چکے ہیں، ہم آ جائیں نفس پہ. نفس جسم کو کیسے پکڑے ہوئے ہے؟ غیر مادی چیز ہے اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ہر طرف سے. اسی لیے جسم کو کہیں کچھ ہوتا ہے تو نفس کو کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے. اب یہ نفس کیا ہے؟ نفس کی اہم خصوصیت ہے غیر مادی، یعنی اسے کہتے ہیں مجرد. یہ چیز ہمارے لیے قابل ہضم نہیں اتنے آرام سے بنتی، کیونکہ جب تک آپ اس کو مجرد ہونے کو صحیح طریقے سے تسلیم نہ کر لیں، یہ علوم ہمارے لیے قابل ہضم نہیں قرار پاتے. درست ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے بالفاظ دیگر، اگر ہم نفس اور جسم کا رابطہ جوڑنا چاہیں تو اس میں بادشاہ کون ہے اور رعایا کون ہے؟ کسے ہم بادشاہ قرار دیں گے؟ نفس کو. یہ کاملاً رعایا ہے. یہ نفس کے بغیر کچھ نہیں ہمارا جسم کر سکتا. نفس ہی سارا. اسی لیے نفس کو عذاب ملے گا. اسی لیے نیت کے اوپر ہے. قربتاً الی اللہ کے بغیر ہوتی ہے عبادت؟ لاکھ کوئی سجدے پڑھتا جائے. ایمان کے بغیر ہوتی ہے کوئی عبادت؟ اس لیے آپ نے دیکھا نفس کو کتنا دین اسلام نے اہمیت دی. نفس جو ہے وہ جب غیر مادی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مادی تصور آپ نہیں کر سکتے. درست ہے. نفس کا مادی تصور نہیں ہو سکتا. سوال، نفس بدون بدن ہو سکتا ہے؟ ایک سوال یہ میں اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ کلیات آپ کے پاس جم ہوں، ہم یہ ابتدائی چند سطور کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، اور آپ کو پتا ہو کہ میرے نفس میں منطق کا مقام کدھر ہے. درست ہے. سوال کہ کیا سوال کیا؟ نفس بدون بدن ہو سکتا ہے؟ ابھی بدن ہے نا ہمارا. نفس تو غیر مادی ہے. ٹھیک ہے، غیر مادی. اگلے جہان میں موت کا کیا مطلب ہے؟ اس بدن، مادی بدن ختم، تو پھر نفس اگلے جو مرحلے میں ہی رہ جائے گا. صحیح. وہ خبریں لیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے حجاب ہٹا دے، لیکن اس دنیا میں افعال کو انجام دینے کے لیے مادی بدن کا محتاج ہے. بقیہ چیزیں وہ بعد میں پڑھیں گے. لیکن آیا اگلے جہان میں نفس بدون بدن ہے؟ اس کا غیر مادی بدن ہے لیکن اس جہان کے مطابق، قیامت میں اس جہان کے مطابق. یہ ملا صدرہ کا نظریہ. جس میں مثالی برزخ میں. قیامت میں کیا ہے؟ اسی جہان کے مطابق بدن ہے. بدن کے بغیر نفس نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. بدن جو ہے ادھر کیا ہے؟ مادی. ادھر مادی بھی نہیں ہے.
قیامت میں تو بالکل مادی نہیں ہے، بدن ہے، جسم کے بغیر نفس اور روح نہیں ہے. لیکن نفس بذات خود کیا مجرد ہے. اب جب مجرد ہے تو ادھر آپ کو کوئی عقل نامی عضو نظر آئے گا؟ نفس کے اندر عقل نامی کوئی ادھر ہے نا، ہاتھ، بازو، آنکھیں، کان، دماغ ادھر دکھائی دیتا ہے، یار یہ تمہارا دماغ ہے. فارسی میں نکل جاتا ہے وہ، کیونکہ دماغ ہی وہ اس کو کہتے ہیں. تو اب آپ خود دیکھیں کہ آیا مجرد اس نفس میں کسی جگہ پہ آپ اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ عقل ہے؟ غور کریں، آپ کو میرے ساتھ ہی غور کرنا پڑے گا، کیونکہ در سے باہر کم ہی توفیق ملتی ہے. افراد عموماً غور نہیں کرتے، اس لیے ہمراہ غور کرتے رہے، ادھر جو غور کر لیا اس کو کر لیا. نفس جب مجرد ہے، مجرد کا کیا مطلب ہے؟ غیر مادی، یعنی 3 ڈائمینشنل نہیں ہے. صحیح ہے، 3D جو آپ کہتے ہیں نا، یعنی اس کی نہ لینتھ ہے، نہ وڈتھ ہے، نہ ہائٹ ہے، اس کا طول، عرض، عمق نہیں ہے. اس سے جسم بنتا ہے، جسم ہمیشہ اسی سے بنے گا. ایٹم کو جتنا نیچے لے جائے وہ اسی سے بنے گا. نفس جب کہتے ہیں غیر مادی تو ہے ہی نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. جسم ہو تو اشارہ کر سکتے ہیں، ہاں یہ دماغ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ عضو ہے. اب جب آپ کہتے ہیں نفس کی اندر کی بات آتی ہے تو نفس میں اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ عقل ہے، یہ ذہن ہے، یہ شہوت ہے، یہ ضمیر ہے، یہ وجدان ہے، یہ غضب ہے، یہ فلاں ہے. نفس کی دنیا بڑی ایک تعجب آور ہے، انسان جو ہے نا ہکا بکا رہ جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور آسان مثال دوں، مادی اور مجرد جہان کے فرق آپ دیکھیں. نفس کی دنیا کی ضرورت دیکھیں اور بدن کی دنیا کی. یہ کتاب ہے، اس کتاب کو 4 کتابیں اوپر اور رکھ دیں اس کے، میں اسے اٹھاؤں تو کتنا مشکل ہو جائے گا. کتاب بڑھتی جائے تو اٹھانا مشکل، لیکن آپ کے نفس کے اندر جتنا علم جاتا جائے بوجھ محسوس ہوتا ہے یا ہلکا پن آتا ہے؟ اگر علم سے بوجھ اندر پیدا ہوتا تو بندے اٹھ ہی نہ سکتے. یہ ہے نفس کی خوراک. سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے. نہیں، نفس عالم جو ہے نا، علم جتنا جاتا جائے اتنی وسعت ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی جس کے اندر علم نہیں جاتا وہ اتنی سی ہے چیز. مثلا ادھر ہوا صرف اسٹیبل تک ہے، ہوا ادھر تک پہنچی نہیں ہے. جب آپ اسے علم کھلا دیتے ہیں اب یہ ادھر بھی چلی گئی، اس کے بعد بھی چلی گئی. روشن ہو رہی ہے بات؟ علم، یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر شے جب برتن میں ڈالی جاتی ہے وہ برتن کو تنگ کر دیتی ہے. کرتی ہے نہیں، پانی ڈالیں گے تو بھر جائے گا نا، برتن تنگ ہوگا. سوائے علم کے نفس میں جتنا ڈالو جو اتنا پھیلتا جائے گا. یہ خدا کی قدرت ہے. اس لیے علم سے انسان کی قدر پہچانی جاتی ہے کہ کتنی اس کی علم، جتنا علم ہے اتنی اس کی قدر یا اس کی ہیبت ہے، یعنی ویٹ اتنا زیادہ ہے اس کا. اچھا آئے اب نفس میں جب یہ اشارے نہیں کیے جا سکتے، یہ عقل، یہ ذہن، یہ شہوت، یہ غضب، یہ محبت، یہ فلاح، یہ حسد، یہ نہیں کیے جا سکتے، تو اب ہم اس کے بارے میں بیان کیسے کریں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے غور و فکر کر کے یہ قوتیں ہیں نفس کے اندر. قوت ویسے خود کبھی کائنات میں مادی جسموں میں بھی قوت دکھائی نہیں دیتی. مثلا جب آپ نے کرنٹ دیکھتے ہیں، کرنٹ آپ کو دکھائی دیا یا اس کا نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے؟ اسی طرح مقناطیس کھینچتا ہے، آپ کو اثر دکھائی دے گا یا وہ جو چیز کھینچ رہی ہے وہ کھینچاؤ بھی دکھائی دے گا؟ دیتے کبھی پریکٹس کریں. وہ کھینچنے والی چیز اسے کہتے ہیں اثر. وہ جو چیز پکڑ کے کھینچ رہی ہے اندر وہ طاقت دکھائی دیتی ہے. یہ اسی طریقے سے نفس کی ساری قوتیں ایسی ہیں. نفس منبع قوت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے اندر خزانے اللہ نے رکھ دی ہیں. اب اس خزانوں میں ہم غور کرتے ہیں. ایک خزانہ ہے عقل، ایک خزانہ ہے خیال، ایک ہے مثلا وہم، ذہن، ضمیر، وجدان. پھر کیفیات مختلف طرح ہوتی ہیں، غضب، شہوت، شیطنت. پھر اس کے پھر لشکر ہیں اپنے شہوات کے. شہوت اور غضب مل جائیں تو پھر کتنے جوڑے بنتے ہیں.
شہوت اور شیطنت بن جائے تو پھر کتنے جوڑے آتے ہیں. اسے امام علیہ الصلوۃ والسلام امام کاظم علیہ السلام کی غالباً روایت ہے کہ جس میں جنود العقل والجہل بیان کی ہیں. عقل آ جائے تو اس کے اپنے لشکر ہے نفس کے اندر، وہ سارے کے سارے دوڑتے ہیں اسی جسم پہ. اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چہل حدیث جو میں نے کئی دفعہ عرض کی کہ پہلی حدیث کا ضرور پڑھیں. چہل حدیث جو کتاب ہے بہت پیارا اس میں بیان کی ہے کہ یہ ریاست ہے، یہ ہمارا جسم کیا ہے، ایک ریاست. اس ریاست کی وہ بادشاہت نفس نے کرنی ہے، لیکن نفس میں جو قوت بادشاہ بنے گی وہی اس کے سے ظاہر ہوگا. یہ ہے ظہور کی جگہ، وہ ہے جنگ کی جگہ. نفس کیا ہے؟ جنگ کا مقام. جنگ میں فاتح نے پھر جب حکومت کرنی ہے تو اظہارات کہاں سے ہوں گے؟ بدن سے ظاہر ہوں گے. اس لیے بدن ہے وہ مملکت جہاں پہ مالک یعنی بادشاہ کی حکومت ظاہر ہوتی ہے. اندر جنگ ہے، اسی لیے جہاد اکبر کہا. وہ جو جنگ ہے نا، میدان جنگ، اس میں جہاد اکبر ہے. بہرحال یہ دلچسپ چیز آپ پڑھیں، جنود العقل والجہل الکافی کی بڑی خوبصورت وہ روایت ہے اور بہت دقیق روایت ہے. وزیر کون ہے، فلاں کا وزیر کون ہے اور بادشاہ ہے، کیا لڑائیاں ہیں، جہل آ جائے تو کیا کیا لے کے آئے گا. اس سے اندازہ لگائیں یہ جو ہمارے تشیع کی حالت ہے، تشیع میں جو جاہل بیٹھا ہے تو کیا کیا لے کے بیٹھا ہے. وہ عالم بھی جاہل ہے کہ جس نے پھر عقل کو استعمال نہیں کیا یا حاکم نہیں کیا. کیونکہ جاہل وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس معلومات نہیں ہے، جاہل وہ ہے جس نے عقل کو حاکم نہیں کیا، کیونکہ عقل ایک قوت ہے اندر انسان کے نفس میں. اس کو آ کے اس درس میں منظم کر دیا گیا. صحیح ہے. آئے ہم اس کو مختصر طور پہ دیکھتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، کیونکہ یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً اس لیے بیان کیا کہ آپ اب نکل آئے، مادے سے نکل کے آپ نے عالمی ذہن میں پہنچنا ہے. ہمارے پاس یہ جو کائنات ہے اسے آپ کے خارج انسان کے نفس و باہر حقائق، قیامت ہے، برزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی کائنات کہتے ہیں، سب کی سب کیا ہے؟ خارج. یہ جو انسان ہے ادھر ہے نفس اس کا غیر مادی. یہ غیر مادی نفس، اس کی آپ قوتیں دیکھیں. میں اہم قوتیں بس لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی قوت جو عناصر ہے، نفس بنتا کن چیزوں سے ہے، اسے علم اخلاق میں ڈسکس کیا جاتا ہے. ہر چیز کے عناصر ہوتے ہیں یا نہیں؟ غیر مادی کے مادی عناصر نہیں ہیں، غیر مادی تو ہوں گے اس کے عناصر. غیر مادی اجزاء ہیں نفس کے، مادی اجزاء نہیں ہیں. وہ غیر مادی اجزاء کے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، وہ نفس کے 4 ہیں. ایک ہے عقل، دوسرا ہے شہوت، تیسرا ہے غضب، چوتھا ہے شیطنت. آپ نے ان میں سے ایک بھی غائب کر دیا نا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان غائب ہو جائے گا یا رہے گا؟ مثال، مادی مثال دیتا ہوں سمجھ جائیں. شیطنت کیا ہے؟ بیان ابھی آپ سے اشارہ کروں گا، یہ دیگر دروس ہمارے موضوع چینج ہو جائے گا، لیکن مثال سے سمجھانے کے لیے تاکہ نفس کو صحیح سمجھیں. یہ نفس جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ. آپ نے پانی دیکھا ہوگا، کاربن ڈائی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتا ہے یا نہیں؟ یہ 2 عناصر ہیں. ان میں سے آپ ہائیڈروجن اڑا دیں تو پانی رہے گا؟ نہیں. آکسیجن اڑا دیں پانی رہے گا؟ نہیں. اسی طرح ان میں سے ایک چیز بھی اڑا دی نا آپ نے تو پھر انسان نہیں رہے گا. مثلا آپ نے یہ 3 اڑا دی، ملائکہ بن جائے گا. اسے اڑا دیا، حیوان بن جائے گا. ان 4 کو جوڑیں گے تو نفس انسانی بنے گا. واضح بات، ان 4 کو جوڑیں گے تو. لیکن کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ہے بادشاہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا؟ بادشاہ، خلیفہ، حجت، باطنی حجت. یہ ہے ماتحت. اس کو علماء اخلاق کہتے ہیں خنزیر. کیونکہ کارٹون بھی جو انگریز بناتے ہیں نا وہ یہی صفت دکھاتے ہیں. خنزیر ہوتا ہے وہ ہر ٹائم کھاتا ہے اور جنسی حص پوری کرتا ہے، پھر کھیل کود کرتا ہے. یہ 3 کام ہے. کھاتا پیتا رہتا ہے، حتیٰ شدید خطرات ہو نا تو تب بھی کھا پی رہا ہوگا.
اب ہم نے اتنا غور نہیں کیا، میں کارٹونوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، عالم اسلام میں الحمدللہ یہ متنفر شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جنسی بہرہ روی بہت پائی جاتی ہے اس میں۔ نمبر 3، کھیل کود کا بڑا شوقین ہے، بھاگے گا مڑ نہیں سکتا، جو بھی سامنے آ کے ٹکر مار دیتا ہے اسے۔ بہرحال جس انسان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے تو اسے کہتے ہیں شہوانی مرد، یعنی اٹھا جاگا، بھاگ دوڑ کی اس نے، پیٹ بھرا، بچے پیدا کیے، پھر سو گیا۔ جس کا سرکل زندگی بس یہی ہو، صبح سویرے اٹھ جائے، پھر بیوی بچوں میں، پھر پیٹ بھرا، پھر باہر گھوما پھرا، ہضم ہوا یا کچھ لڑائی جھگڑے کیے، پھر رات کو آ کے سو گیا۔ جس کی زندگی اس میں ہے، اس کو دین اسلام انسان نہیں کہتا۔ خلق اللہ نے انسان کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو بنا کو چھوڑ دیا، اور جو اس میں سے جس حص کے مطابق زندگی بسر کرے گا، برزخی جہان وہی ہے اس کا، برزخ میں کچھ اور نہیں ملے گا اسے۔ اس کو میں انشاءاللہ کسی اور مورد میں مزید آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بعض تجربات بھی جو بعض دیکھنے کو ملے ہیں اس کی روشنی میں کہ کس طریقے سے یہ اوقات گزرتے ہیں۔ مثلا آپ نے خواب دیکھے ہوں گے، بعض آپ خواب دیکھتے ہیں تو اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ میں کتنی دیر سویا، وہ کہتے ہیں کہ یار تم 12 گھنٹے سے سو رہے ہو، کہیں گے یار میں تو 5 منٹ بعد سویا ہوں، کیونکہ میں نے جو ڈرامہ دیکھا ہے اندر وہ تو 5 منٹ کا تھا بس، تو 12 گھنٹے سو گئے۔ وہ ایک عزیز سے وہ کومے میں چلے گئے، 6 دن کومے میں رہے، تو جب اٹھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا، کہتے ہیں بس میرے والد صاحب آئے تھے، میں نے 10-15 منٹ بات چیت کی اور تو کچھ نہیں کیا۔ ان کے 6 دن گزر گئے۔ اب اندر جو ڈالیں گے اسی سے آپ مشغول ہوں گے نا، ڈالا ہی گند بلا ہے تو گند بلا سے مشغول رہیں گے، اسی سے مشغول رہتا ہے۔ بہرحال غضب کو کہتے ہیں کلب، یعنی کتا، کیونکہ اس کا کام کیا ہوتا ہے، پیٹ بھر جائے تو تب بھی جھپٹتا ہے، پیٹ نہ پڑے تب بھی جھپٹتا ہے۔ بعض لوگ ہیں نا لڑائی جھگڑے ہی بس کرتے ہیں، پیٹ میں کچھ ہو تب بھی لڑائی جھگڑے، نہ ہو تو تب بھی لڑائی جھگڑے، کچھ تھوڑا چھیڑ دیں پھر اس کے اوپر غصہ غضب، تو غصہ غضب کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ شیطنت جو ہے نا یہ خیالات بس بناتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں وسوسے۔ ہر ایک کا اپنا فائدہ بھی ہے، شہوت نہ ہو تو زندگی نہیں بسر ہو سکتی، فیملی کہاں سے چلے گی، بچے کہاں سے ہوں گی، نسل کہاں سے چلے گی، یہ جسم کی حفاظت کون کرے گا؟ غضب نہ ہو تو دشمن کا مقابلہ کون کرے گا؟ کون یہ ضرر رساں چیزوں کو اپنے سے دور کرے گا؟ شیطنت نہ ہو تو کس نے گھر کے منصوبے بنانے ہیں؟ گھر کا پلان ذہن میں بنتا ہے نا پہلے، تو وہ عقل تھوڑی بناتی ہے، عقل تو وہ ہے سول انجینئر جو کھڑا کرتا ہے میتھمیٹکس کی بنیادوں پہ۔ ابھی آپ کو کہہ دیں کہ ہم پکنک منانے جائیں گے تو ذہن میں سوچیں گے یا نہیں؟ تو یہ شیطنت ہے جو ایک پارک لے آئے گی، پہاڑی بھی بنا دے گی، اس کے اوپر تکے بھی لگا دے گی، پھر آپ کو کھلا بھی دے گی۔ یہ سارے کام شیطنت کا کام ہے خوبصورت ترین، جیسے اشتہار نہیں ہے، شیطنت کا کام ہے کہ اشتہار چلانا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اشتہار چلاتے رہتی ہیں، جسے مشہوری نہیں کہتے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ، وہ بڑے خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں نا، تو جب آپ وہ کھاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا تھا یار، وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں کہ بندہ لے آتا ہے، تو جب کھولتا ہے تو وہ ناقص ہی نکلتا ہے۔ تو شیطنت کا کام خوبصورت و مزین کر کے دکھانا ہے، جس کے اوپر یہ بادشاہ، جب یہ بادشاہ بن جائے نا اسے کہتے ہیں شیطان۔ یہ دونوں جو ہے نا اپنے اپنے طور پہ بادشاہ بننے کے چکروں میں رہتے ہیں، لیکن جب عقل بادشاہ کی کوشش کرے نا تینوں جڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا کہ یہودی اور عیسائی، ہم اسلامی فرقوں کے نام نہیں لیتے، یہودی اور عیسائی آپس میں بہت شدید لڑائیاں ان کی ہوئی ہیں، لیکن جب دین اسلام کی ترقی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں تو دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عقل جو ہے نا یہ جب آنے کی کوشش کرے، یہ تینوں کیا ہے مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ ان تینوں کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، عقل کے اپنے لشکر ہیں، اگر یہ عقل کو اپنے ماتحت کر دیں پھر عقل کیا کیا منصوبے بنا کے دیتی ہے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شاید الہام کر رہے ہیں اور قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، شیاطین وحی کرتے ہیں باقاعدہ،
تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ شہوت اور غضب مل کے نہ اوپر آ کے بادشاہ بنتے ہیں، لیکن دونوں میں بادشاہ ایک ہی بنے گا. شہوت پلس غضب بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ بادشاہ بن جائیں تو شیطنت ہمیشہ ان کی وہ وزیر چاپلوس نہیں ہوتا، وہ چاپلوسی کر کے بس خوبصورت مزین بناتے رہتے، پھر وہ یہ تاج محل بنتے ہیں، باہر نکلے نا تو بڑے بڑے تاج محل ہیں اور کیا کیا وہ بنتی ہیں چیزیں. عقل اگر غالب آ جائے تو وہ ان تینوں کو ماتحت کرتی ہے. شہوت پوری کرے گی لیکن حدود الہیہ میں، غضب پورا ہوگا حدود الہیہ میں، شیطنت جو ہے اس سے کام لیا جائے گا لیکن اسے دبا کے جیل میں بند کر کے. تو یہ ہے نفس ان سے تشکیل پاتا ہے. جب یہ ذرات تشکیل پا گیا تو اس نفس کی آپ قوتیں دیکھیں کیا کیا ہے. ایک قوت ہے ذہن، ایک قوت ہے عقل، ایک قوت ہے مثلا وجدان، ایک قوت ہے ذہن. ایک بڑی عجیب چیز ہے، یہ ہے حواس پر مشتمل. ایک ہے حصے ظاہری اور باطنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے ابھی جائیں گے نہیں. حواس مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مجرد ہیں. یہ حواس کب قائم کریں گے؟ اب یہ خارج ہے، یہ کیا ہے؟ خارج. یہ انسانی نفس ہے. کیا قوت عقل ڈائریکٹ اس سے رابطہ کر سکتی ہے؟ جاننے کے لیے، عمل کے اعتبار سے کر سکتی ہے، جاننے کے لیے کر سکتی ہے؟ نہیں. یہاں سے کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں. حواس ہیں یہ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں. کس سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں؟ اعضاء سے. اعضاء سالم ہوں گے تو وہاں کی خبریں پہنچتی ہیں. خبر پہنچ کے ادھر ہی ذہن میں ایک ہے قوت خیال. اس قوت خیال میں ہارڈ ڈسک ہے، یہ کیا ہے؟ ہارڈ. ادھر محفوظ ہوتی جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اختیار سے باہر ہے ہمارے. حواس کو اسی لیے بہترین تعبیر ہے جو علماء استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ یہ جاسوس ہیں. حس چھوڑ دیں نا آپ تو جاسوس ہے نا، خبریں پکڑ کے لاتا ہے. مثلا آپ نے میری طرف توجہ کی ہے، ادھر آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے کان کی حس چھوڑ دی تو حس پکڑ کے لے آئی یا نہیں؟ اسی طریقے سے آپ نے لمس ہے، لمس کی حس کو چھوڑ دیا آپ نے، وہ پکڑ کے معلومات دے دے گی. بصارت ہے، اس کی حس کو چھوڑ دیا، پکڑ کے لے آئی. حواس ایکٹیو نہ ہو، اعضاء کھلے بھی ہوں، کچھ نفس کے پاس آتا ہے؟ نہیں آتا. مثلا مر گئی بکری لیکن آنکھیں اس کی کھلی رہ گی، آنکھیں کھلی رہے گی لیکن مر گئی بکری. ایک شعر کا مصرع ہے، آنکھیں کھلی رہے گی لیکن مر گئی بکری. آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، دیکھ رہی ہے وہ، کیونکہ حس کا رابطہ منقطع ہو گیا. اس کا انسان کی حس کا رابطہ منقطع ہو جائے تو یہ اعضاء کچھ بھی نہیں پہنچاتے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لاشعوری رکھا ہے. حس ایکٹیو رہتی ہے. حس کے مرحلے کی معلومات اسے کہتے ہیں حسی معلومات. حس ساری معلومات ذہن کو دے گی. ذہن میں 5 باطنی حواس ہیں، ان میں سے ایک قوت خیال ہے. قوت خیال کے اندر یہ ساری معلومات محفوظ ہوتی ہیں. ایک رحم بھی ہے، یہ جو باطنی ہے نا، اس میں پہلی ہے حصے مشترک، اسے آپ کہتے ہیں ریم کہہ سکتے ہیں. ریم میں عارضی طور پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، لیکن جیسے ہی کمپیوٹر آف ہوتا ہے تو ریم سے اڑ جاتی ہیں یا نہیں؟ مگر یہ کہ جو آپ نے ہارڈ ڈسک میں محفوظ کی. تو اسی طرح ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کا حس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے، حس سے مشترک سے سب غائب. اب کس نے اس جگہ پہ محفوظ کر لی وہ اس کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ ہارڈ میں محفوظ ہوگی. ہارڈ میں جب محفوظ ہوتی ہے نا تو خیال ایک دفعہ ایک معلومات کو دوسری معلومات سے جوڑ کے تیسری معلومات بناتی ہے. درست. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ایک پارک، ادھر آپ کو معلومات دی گئی کہ ہم مثلا تفریح کے لیے جا رہے ہیں. اب قوت خیال ان دونوں کو جوڑ کے ایک بڑا سا پارک بنا دے گی. اس پارک میں سبزہ بھی ہے، آپ بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھیل کود کی چیزیں ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہاں بن رہی ہیں؟ ادھر. خیال وہی حس نے جو معلومات پہنچائی تھی ان کا آپس میں توڑ جوڑ کر کے پوری کہانی چلا رہی ہے. صحیح ہے. اسی لیے دین اسلام نے حکم دیا ہے نامحرم کے سامنے آنکھیں جھکاؤ.
آنکھیں جھکاؤ نہ کہ کیمرے کی طرح یوں سر پھرتا رہے. آنکھیں جھکاؤ گے تو معلومات نہیں منتقل ہوئی. عام معلومات منتقل ہو گئی. پھر تو کہ میں نے تو فوراً جھکا لی تھی، وہ تو منتقل کر دی. پھر اس سے کھیل کھیلے گا، یہ شہوت جاگ گئی. تو پھر دیکھیں اتنی گھٹیا فلمیں تو آج تک انسان نے باہر نہیں بنائی جتنی وہ اندر بناتا ہے. غضب جاگ گیا تو وہ کیا کیا قتل و غارت مچاتا ہے. صحیح ہے، اتنی قتل و غارت مچاتا ہے کہ وہ گھونٹ بڑے لیتا ہے. وہ ہوتا ہے نا جیسے بڑا وہ ایک سکون اندر برپا ہو جائے. آپ خود غور کریں کہ اس سے بھی سکون ملتا ہے. تو اس سے بھی سکون نہیں لینا چاہیے. اس کے اپنے اثرات ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان ہوں گے. یہ جو لڑائی غضب کے طور پہ قوت خیال میں جا کے آپ نے ایک جنگ کی ہے اور اگلے سے ظلم و ستم اور چنگیز خان خود بن گئے اور بعد میں کہا کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ کیا ہو گیا. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی الکافی میں روایت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ زنا نہ کرو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ زنا نہ کرو، میں تمہیں کہتا ہوں تصور زنا نہ کرو. کیونکہ اگر تم تصور کرتے ہو تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایک شاندار گھر ہو جو اندر سے خوب سجا ہوا ہو اور اندر سے سارا جل جائے. باہر سے دیکھنے میں آپ کو صحیح سالم نظر آ رہا ہے لیکن اندر تو سارا سیاہ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جو شہوت آ کے کام کرتی ہے، غضب آ کے اسی طرح کام کرتا ہے. پھر جس نے یہاں پہ یہ حرکت طاری کی ہے، وہ حرکت جوہری کا انشاءاللہ نظریہ آئے گا، وہ اس کو وجود دیتی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا نہیں کہ دودھ میں حرکت ہو تو جو اندر ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے نا. نفس کے اندر، اس نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے. وہ جو حرکات ہیں وہ کچھ بنا رہی ہیں، وہ ہمیشہ بناتی جا رہی ہیں، چاہے خواب ہو، چاہے خیال ہو، چاہے کچھ. بہرحال یہ ہارڈ ڈسک ہوگی. ادھر سے عقل آتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں خیالی. اسے کیا کہتے ہیں؟ خیالی معلومات. ادھر سے عقل آتی ہے. عقل آ کے بھی اسی ہارڈ ڈسک میں جا چلی جاتی ہے. عقل ذہن سے بالکل جدا ہے. ذہن حواس سے ظاہری اور باطنی پر مشتمل ہے. عقل کیا ہے؟ ایک جدا ہے بالکل. وہ آتی ہے اس جگہ پہ، نہ کہ ادھر. اس لیے آپ کے من فقدہ حسن فقدہ علم، یہ رسول کے دور سے محاورہ چل رہا ہے. جس کے حواس منقطع ہو گئے، علم کی دنیا منقطع ہو گئی. حواس کا کام پکڑ کے دینا ہے، پھر قوت خیال کھیل کھیلتی ہی ہے. لیکن عقل آتی ہے اور عقل یہاں سے پھر معانی اٹھاتی ہے اور اپنے پاس لے جاتی ہے. اسے کہتے ہیں عقلی معلومات. عقلی معلومات ہم اس کو ڈسکس کریں گے منطق میں، بقیہ کو نہیں. ادھر ایک اور بھی بات ہے، وہم بھی ذہن میں، کیونکہ یہ میں زیادہ چیزیں بن گئی ہیں. ذہن جو ہے نا، ذہن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ذہن کتنے حواس پر مشتمل ہے؟ دو. ظاہری کون سے ہیں؟ حواس خمسہ، 5 سینسز. باطنی وہم ہے، خیال. حس سے مشترک. پہلے اسے مشترک کہتے ہیں اسی لیے سارے یہ حواس ظاہری جو ہے نا ادھر ہو جاتے ہیں. اسے آپ اتنا یاد رکھیں، یہ رحم ہے. صحیح ہے. یہ پھر گیا منظر جیسے آف ہو جاتا ہے نا، عضو گیا یا حس گئی، ہر دو صورتوں میں یہاں پہ اندھیرا ہے. یہ قوت خیال کے ادھر سے قوت خیال پکڑ کے اپنے پاس محفوظ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. حصہ مشترک سے قوت خیال پکڑتی ہے. تو جس کا حافظہ اچھا ہوتا ہے زیادہ جمع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ قرآن میں ایک آیت نہیں دیکھیں گے جس میں حافظہ جس کا قوی اس کی تعریف ہو. عاقل کی تعریف دیکھیں گے، کیونکہ یہ عنایات الہی ہیں. بعض کا حافظہ کم ہوتا ہے، بعض کا زیادہ ہوتا ہے. جس کا کم ہے اسے زیادہ محنت کرنی ہے اس پہ. اسی طرح سے ایک ہے قوت وہم. وہم کو جو ہے نا، تخیل جو ہے اسی کو کہتے ہیں. تخیل جیسے شاعر کا تخیل. ٹھیک. یہ جو قوت وہم ہے، یہ میں سمجھانے کی حد تک کہہ رہا ہوں. یہ اس طرح سے اندر ہمارے خانے نہیں بنے ہوئے. میں نے اسی لیے پہلے تمہید والی غیر مادی ہے، غیر مادی. نہ آپ اندر جھانک کے دیکھیں، عقل نظر آنی ہے، نہ ذہن نظر آنا، نہ قوت خیال، نہ قوت وہم. یہ قوتوں کا ایک سمندر ہے ہمارے اندر. اب ہم خود ایک قوت کا دوسری قوت سے تعلق جوڑ رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تشریحات ہیں جو علماء نے غور و فکر کر کے دی.
قوت وہم سے مراد یہ کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں ہمارے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی شدید زلزلہ آئے تو ہمیں اتنا لگے گا نا کہ قیامت آ گئی تو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس خوف سے نکل آئے. آپ کو زلزلے تو دیکھے ہی ہوتے ہیں انسانوں نے. تو جب آپ اس کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک معلومات آپ کے پاس موجود ہے. یہ معلومات کس نے حاصل کی؟ یہ قوت وہم نے. اس قوت وہم کا جو ہارڈ ڈسک ہے اسے کہتے ہیں قوت حافظہ. یہ نام انہیں ایجاد کر کے لکھنے پڑے، وائلہ اس نام سے کوئی ایسا نہیں. اور ایک قوت متصرفہ ہے، جسے قوت متخیلہ بھی کہتے ہیں. اب اختلاف ہے آیا یہ 5 ہی ہیں یا 3 ہیں، وہم اور خیال میں فرق ہے. یہ علم اخلاق کی بحث ہے ہماری نہیں. لیکن قوت وہم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیات نفسانیہ سے. بس آپ کو کبھی کرنٹ لگا ہے؟ کرنٹ لگتا ہے تو فوراً ہٹاتا ہے نا. لیکن بجلی کیا ہے؟ وہ محبت کر رہی ہوتی ہے، وہ کھینچ رہی ہوتی ہے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پیچھے ہٹا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ منظر یاد رہے گا یا نہیں؟ یہ کیفیات جب طاری تھیں تو تب آپ کو کسی نے آ کے بتایا کرنٹ لگا ہے؟ یہ خود بخود لاشعوری طور پہ. اس کو کہتے ہیں یہ کیفیات جب انسان پر طاری ہوتی ہیں تو انسان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا درمیان میں. یہ کیفیات نفس کو بدون واسطہ معلومات علم حضوری ہے. یعنی یہ نفسانی کیفیات کیا ہیں؟ مثلا کسی کو محبت ہو رہی ہو، شدید محبت جاگتی ہے. مثلا ایک عرصے سے والدین کے ساتھ ملے ہیں، شدید محبت جاگ گئی، تو اس محبت کے بعد ایک تصویر کھنچ جاتی ہے یا نہیں انسانی نفس میں. کیفیات نفسانیہ جب بھی یہ طاری ہوتی ہیں، جب وہ کیفیات اندر سے زائل ہوتی ہیں نا یا کم ہوتی ہیں تو ایک تصویر کھنچ جاتی ہے. اس تصویر کو کہتے ہیں کہ یہ قوت حافظہ میں جمع ہوتی ہے. اس لیے جو وہمی ہے نا، وہمی تصورات جب ابھریں گے آپ کے ان میں سے کوئی نہ کوئی، ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا عنصر ایکٹیو ہو جائے گا. خیال میں یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ابھی والدین کے ساتھ ایک بہترین ماحول میں کھانے کا منظر ہو، اندر ہی آپ کے ان سے ملاقات کا جذبہ متحرک ہو جائے گا. کسی سے آپ کی لڑائی ہوئی ہو، اس کے ساتھ اس لڑائی کا منظر یا توہین کا منظر جیسے ہی آپ کے ذہن میں دوبارہ آئے گا، غضب کے عناصر پہ بھڑک اٹھیں گے. اس لیے اسے قوت وہم کہتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان کی تباہ کاری میں سب سے بڑا تعلق وہم کا ہے. اب بعض نے خیال اور وہم کو جدا کیا، بعض نے ایک ہی قرار دیا. کہتے ہیں خیال کبھی جذبات والے بھی ابھارتی ہے، تصورات من گھڑت، اور بعض اوقات جذبات سے آدھی بھی ابھارتی ہے. لیکن یہ بات ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس بات کو مان لیں تو اس سے حاصل ہونے والی جو معلومات وہ کیا کہلائیں گی؟ وہمی معلومات. یہ ہمارا علم کے ذیل میں پہلا چیپٹر تھا. علم کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے علم حصولی اور ایک ہے علم حضوری. کل ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لی. حصولی کو انہوں نے علم حسی، علم خیالی، علم وہمی اور علم عقلی، جس کو آپ کہتے ہیں معقولات، اسی کو آپ کہتے ہیں مقولات بھی. صحیح؟ علم حسی، علم خیالی، علم وہمی، ان 3 میں حیوان ہمارے ہمسائے ہیں. یہ تینوں حیوانوں میں پائے جاتے ہیں. ممکن ہے ہم سے زیادہ قوت سے پائے جائیں. اس سے انسان جدا ہو جاتا ہے. درست ہے. یہ ہمارے 3 صفحوں کی داستان ہے کہ جو آغاز میں انہوں نے بیان کی. کیوں بیان کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ منطق کا تعلق اس سے ہے. دین اسلام کے جتنے علوم ہیں سب کا تعلق اس سے ہے. حس کے اوپر جو زندگی بسر کرتا ہے اس کو دین اسلام نے حیوان سے تعبیر کیا. اس لیے حس کی معلومات پہ فوراً اعتماد نہیں کرنا چاہیے، عقل کے حوالے کریں. خیال کی معلومات پہ فوراً اعتماد نہ کریں، عقل کے حوالے کریں. وہم کی معلومات پہ اعتماد نہ کریں، عقل کے حوالے کریں. البتہ ادھر عقل سے کیا مراد ہے اور عقل کی تشریح کیا بنتی ہے اور عقل کیسے یہاں پہ معلومات لیتی ہے.
اس کا مختصر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جائزہ پڑھیں گے، اور کل ہی ہم بقیہ اس کی عبارت بھی پڑھیں گے کہ اس میں انہوں نے یہ سارے بیان کیے مرحلے کہ انسان ترتیب سے چلتا ہے، علمی حصی لیتا ہے، علمی حصی سے خیالی، اور خیالی سے وہمی، اور پھر عقلی، لیکن عقل کا تعلق ذہن سے کاملاً جدا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔